بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس دینی پروگرام میں شرکت پر آپ تمام بہن بھائیوں، عزیزوں اور عزیزات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے ہمارا اس پروگرام میں شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، ہمیں علم نافع عطا کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ آج کا ہمارا درس الوجیز فی فقہ السنت والکتاب العزیز سے متعلق ہے، اور کل سے جو ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا کتاب الصلاۃ، آج کا درس بھی اسی کتابیں ہے۔ کل کے درس میں ہم نے نماز کا مفہوم، فرض نمازوں کی تعداد اور نماز کی دین اسلام کے اندر اہمیت اور نماز کو ترک کرنے والے لوگوں کا حکم اور ان کی مختلف حالات کا ذکر کیا تھا، اور آج کے درس میں صاحب کتاب نے جو ٹائٹل قائم کیا ہے وہ ہے علی من تجب، کہ نماز کن لوگوں پر واجب ہے، یعنی کن لوگوں پر نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اس عنوان کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ تجب علی کل مسلم بالغ عاقل، نماز فرض ہے ہر مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر۔ یہ تین چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اور بعض فقہا نے اس سے بھی مختصر عبارت میں اس کو ذکر کیا کہ تجب علی کل مسلم مکلف، نماز ہر مسلمان پر جو مکلف ہے۔ تو جب یہ لفظ مکلف آتا ہے تو اس کا معنی کہ وہ مسلمان جو احکام تکلیفی کا پابند ہے، جو احکام تکلیفی کا پابند ہے، جس سے باز پرس کی جائے گی، عمل کرنے پر اس کو ثواب ملے گا اور نہ کرنے پر اس کی باز پرس ہوگی، اس کو سزا ملے گی۔ یہ اصل میں اس کا تعلق احکام تکلیفی کا انحصار اور دار و مدار یہ عقل پر ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے ہر مسلمان پر نماز فرض ہے۔ تو اس مسلمان کا کلمہ جو انہوں نے ذکر کیا تو اس سے اس تعریف سے کافر نکل گئے، کہ کافر جب تک کلمہ نہیں پڑھتا، کلمہ شہادت کا اقرار نہیں کرتا، اس وقت تک اس پر نماز فرض بھی نہیں ہے، اور اگر پڑھے گا بھی تو اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں فرض نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، اور اس نے کفر کر کے جتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اس کے گناہ کی موجودگی میں، کفر کی موجودگی میں کوئی نیکی کا کام کرنا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ دوسرا، بالغ، ہر مسلمان جو مسلم بالغ، جو بالغ ہے، بالغ سے مراد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اور آپ کی یہ حدیث پاک، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ تو اس حدیث میں ایک تو لفظ یہ آیا کہ اولادکم، اولاد کے اندر بچے بھی شامل ہیں اور بیٹیاں بھی شامل ہیں، یعنی مذکر بھی شامل ہیں اور مؤنث بھی شامل ہیں۔ جب بچے
خواہ بیٹا ہو یا بیٹی 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے. حکم کا معنی ان کو ترغیب دلائیے، نماز پڑھنے کی ان کو عادت ڈالیے. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو نماز نہ پڑھنے پر، نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کو سزا دیجیے، ان کی تادیب کیجیے. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اور ان کے بستر الگ کر دیجیے. جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو بچوں کے بستر الگ کر دیجیے. یہ حدیث پاک جو ہے، اس کے پیش نظر بعض علماء کا خیال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز پہ لگانے کی ترغیب دلائی ہے. ولی امر پر واجب ہے، جس طرح کہ صاحب کتاب نے لکھا ہے وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ السَّبِيِّ أَن يَأْمُرَهُ بِهَا، کہ بچے کے ولی پر، سرپرست پر، والد ہے، والدہ ہے یا جس کے زیر نگرانی بچے ہیں، ان پر یہ واجب ہے کہ وہ نماز کا حکم دیں بچوں کو. وَإِن كَانَتْ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ، اگرچہ 7 سال کی عمر میں بچے پر نماز واجب تو نہیں ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا فرض تو نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان کو ترغیب دلائیں اور ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیں. لِيَتَعَوَّدَ الْمُحَافَظَةَ عَلَيْهَا، تاکہ وہ نمازوں کی پابندی کا عادی بن جائے، تاکہ وہ نمازوں کی پابندی کا عادی بن جائے، اس کو عادت پڑ جائے. جب نماز اس پر فرض ہو تو اس وقت پھر نماز میں کوتاہی نہ کرے. اس کے بعد فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا بِعَشْرِ سِنِينَ، کہ بچے وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، کہ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دیجیے. اس سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس پر نماز پڑھنا واجب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بلوغ کی شرط ہے احکام تکلیفی کے اندر، تو کیا بچہ 10 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے؟ تو کس عمر میں پہنچ کر بچہ بالغ ہوتا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. اس میں ایک تو حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے بعض علماء نے استدلال کیا. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرضت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد وانا ابن 14، کہ میں جب جنگ احد کا موقع تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھے پیش کیا گیا، مجھے شوق تھا جہاد میں جانے کا، قتال کرنے کا. اس وقت میری عمر 14 سال تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت نہیں دی. وَأُرِدْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، اور خندق کے سال میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یا مجھے پیش کیا گیا. وَأَنَا ابْنُ 15، اس وقت میری عمر 15 سال تھی خندق کے سال. فَأَجَازَنِي، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ 14 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا، بلکہ جب 15 سال کا ہو جاتا ہے بچہ تو پھر بالغ ہوتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بالغ نہیں ہوئے تھے تو ان کو اجازت نہیں دی، اور جب اگلے سال 15 سال کے ہو گئے تو آپ نے اجازت دے دی. گویا کہ 15 سال کی عمر میں بچہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے. لیکن بعض علماء نے کہا کہ اس کا تعلق بلوغت کے ساتھ نہیں، جہاد کے اندر جسم کے مضبوط ہونے کے ساتھ ہے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محسوس کیا کہ ابھی ان کا جسم ہلکا پھلکا ہے، وہ لڑائی کرنے کے قابل نہیں ہے، کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، تو آپ نے اجازت نہیں دی. جب انہوں نے جہاد کے شوق میں ٹریننگ کی، تربیت کی، اپنا اگلے 1 سال گزرنے کے یعنی بعد، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. اس وقت ان کا جسم ہیلدی تھا اور قوی تھا. تو اس سے بعض علماء کا، جس طرح میں نے کہا، خیال ہے کہ بچہ جب 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ بالغ ہوتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ 18 سال کی عمر کو پہنچ کر بچہ بالغ ہوتا ہے.
لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ مختلف ممالک اور مختلف علاقوں کے اعتبار سے بچوں کی بلوغت کی عمر مختلف ہوتی ہے. بعض علاقوں کے لوگ جس طرح گرم علاقوں کے لوگ ہیں تو وہاں بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. بعض علاقوں میں جو جیسے سرد علاقے ہیں کہ تو وہاں کے بچے جلد بالغ نہیں ہوتے. تو شریعت نے جو بلوغت کا ایک معیار مقرر کیا ہے وہ اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے یہ بلوغت کی علامات کے ساتھ ہے. تو جب بلوغت کی علامات ظاہر ہو جائیں 10 سال کی عمر میں، 11 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، تو وہ بچہ اور بچی بالغ شمار ہوں گے. تو جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ احکام تکلیفی کا پابند ہو جاتا ہے. اس کے لیے 5 وقت نماز ادا کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا اور دیگر احکام اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے بلوغت سے پہلے انسان جو عمل کرتا ہے، جو بھی عمل وہ نفل شمار ہوتا ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر نفلی عبادت کرے گا، اس کا نفلی عبادت ہوگی تو اس کا ثواب اس کو ملے گا. اس لیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم وعن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. ان میں سے ایک شخص النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا شخص نیند کی حالت میں اس سے کوئی فعل سرزد ہوتا ہے تو اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، سویا ہوا ہے. تو حتیٰ کہ وہ بیدار ہو تو اس وقت تک اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے. وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچے سے جب وہ حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، یعنی بچے کے تصرفات ان کا اعتبار نہیں ہوتا حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے. لیکن بعض تصرفات ایسے ہیں کہ بچہ اگر شعور رکھتا ہے، مثلا بچے کو اگر پتا ہے کہ یہ چیز میں گراؤں گا تو ٹوٹ جائے گی تو وہ گرا دیتا ہے کسی کی کوئی چیز، کسی کا نقصان کر دیتا ہے، تو اس پر تو مواخذہ ہوگا اس کے بچے کی وجہ سے. اگر کوئی چیز کا نقصان کر دیتا ہے تو اس کے والدین اس کو اس کا جو ہرجانہ دینا پڑے گا. لیکن بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس وقت تک جو حقوق اللہ ہیں، عبادات ہیں، ان کے بارے میں اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلْ، اور مجنون آدمی، جنون اس پر طاری ہے، مجنون ہے، دیوانگی اس پہ طاری ہے، تو جب تک وہ صحیح عقل و فہم والا نہیں ہو جاتا، اس کی عقل کام کرنے نہیں لگ جاتی، اس وقت تک وہ بھی مرفوع القلم ہے. تو یہاں ان احادیث مبارکہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یہ حدیث پاک، اور اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث پاک، اور اس کے علاوہ باقی دلائل، تو اس میں یہ بات علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ بچہ بالغ کب ہوتا ہے. تو مردوں کے اندر بلوغت کے لیے جو علامت ہے اس کے لیے استدلال کیا قرآن کریم کی اس آیت سے، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، جب بچے تم میں سے جو بچے ہیں جب وہ حلم کو پہنچ جائیں، تو حلم سے مراد علماء نے لیا احتلام. جب بچے کو خواب کے اندر، نیند کے اندر احتلام کی کیفیت اس پہ طاری ہو جائے تو وہ بالغ ہے. اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے یہود کے بارے میں فیصلہ کیا تھا تو وہاں جو بلوغت کی علامت ذکر کی گئی کہ جب وہ بال اگائیں، زیر ناف بال کہ جو بلوغت کے بعد اگتے ہیں، تو وہ بھی بلوغت کی علامت ہے. خواتین کے اندر ایام کا شروع ہو جانا، یہ بلوغت کی علامت ہے. تو یہ جس عمر کے اندر بھی یہ علامات پائی جائیں وہ بلوغت کی عمر شمار ہوگی. اور جب بچہ بالغ ہو جائے گا تو اس وقت وہ شرعی احکام کا مکلف ہوگا، پابند ہوگا. اس کو عمل کرنے پر ثواب ملے گا، نہ عمل کرنے پر
کوتاہی کرنے پر اس کے لیے وعید اور سزا ہے۔ اس کے تمام اعمال، اقوال، زبان سے کی ہوئی باتیں، اس کے افعال اور اس کی حرکات و سکنات، یہ کرامن کاتبین لکھنا شروع کر دیں گے۔ نیکیاں بھی لکھیں گے، اس کے گناہ بھی لکھیں گے، اور اس کا حساب و کتاب کا جو سلسلہ ہے، پورا ریکارڈ اس کا محفوظ ہونا شروع ہو جائے گا جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دوسری شرط یہ ذکر کی مسلم کے بعد بالغ، اور تیسری شرط عاقل، یعنی مکلف عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو۔ ایک آدمی بالغ تو ہے، عمر تو اس کی ہو چکی ہے، لیکن اس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو وہ شرعی احکام کا پابند نہیں، اس سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے، حتیٰ کہ اس کی دماغی کیفیت صحیح ہو جائے، وہ سمجھنے لگ جائے۔ تو یہ ذکر کیا صاحب کتاب نے کہ ان لوگوں پر نماز واجب ہے، نماز کا ادا کرنا، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ احادیث جو ہیں یہ کوڈ کی کہ رفع القلم عن ثلاث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ان النائم حتی یستیقظ، سونے والا شخص حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے۔ سونے کی حالت میں اگر اس سے کوئی تصرف ہو جاتا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچہ حتیٰ کہ احتلام کی عمر کو پہنچ جائے، بلوغت کو پہنچ جائے۔ وعن المجنون، اور مجنون اور دیوانہ حتی یعقل، یہاں تک کہ وہ عاقل بن جائے، سمجھ اور شعور اس کو آ جائے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ذکر کی گئی کہ نماز کی شروط، نماز کی شرائط، تو علماء نے نماز کی جو شرائط ذکر کی ہیں فقہاء نے کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ 9 شرطیں ہیں، وہ 9 شرطیں ہیں۔ تو شرط جو ہے یہ کسے کہا جاتا ہے اور وہ 9 شرطیں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ شرط وہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے اس شرط کا پایا جانا ضروری ہو، اور یہ شرط جو ہوتی ہے یہ کسی بھی عبادت سے پہلے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وضو نماز کے لیے شرط ہے، لیکن نماز سے پہلے کرنا ہوگا۔ استقبال قبلہ نماز کے لیے شرط ہے، یعنی اس کا اہتمام پہلے کرنا ہوگا۔ لیکن ارکان جو ہیں، ارکان وہ ہوتے ہیں کہ جو نماز کے اندر جو چیزیں داخل ہیں، تو شرط اور رکن کے اندر یہ فرق یہ ہے کہ ارکان وہ ہیں کہ جن پر عبادات مشتمل ہوتی ہیں، ان کے بغیر اس عبادت کا وجود اور اس عبادت کا صحیح ہونا درست نہیں ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ عبادت سے پہلے ہے، اور یہ عبادت، یہ شرط جو پہلے پائی گئی تو یہ بھی کنٹینیو رہے گی آخر تک۔ مثلا وضو نماز کے لیے شرط ہے تو یہ جب تک شرط برقرار رہے گی وضو نماز صحیح رہے گی۔ اگر درمیان میں یہ شرط ختم ہو گئی، یعنی وضو ٹوٹ گیا، تو نماز باطل ہو جائے گی، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ یہ جو شرائط علماء نے ذکر کی یہ 9 شرطیں ہیں، اور ہم بالاختصار ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ بات ہمارے ذہن میں رہے۔ پہلی شرط یہ ہے، جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ پہلی 3 شرطیں جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں ابھی، ان میں سے پہلی شرط اسلام، کہ اسلام شرط ہے نماز کی صحت کے لیے۔ فلا تصح من الکافر لبطلان عملہ، کافر کی نماز درست نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل باطل ہے، جو بھی وہ عمل کرے گا وہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری شرط، اس کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، العقل، کہ انسان عاقل ہو۔ مجنون، معوف العقل، بے ہوش شخص، اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے حتیٰ کہ اس کا وہ عارضہ ختم ہو جائے۔ تیسری شرط بلوغ، یعنی بالغ ہونا، اور اس کا بھی ذکر میں تفصیل سے کر چکا ہوں کہ بالغ ہونے کی شرائط کیا ہیں، اور اس کے لیے کسی عمر کی تحدید نہیں، بلکہ شرائط جس میں بھی پائی جائیں وہ بالغ ہے۔ اور یہ بلوغت، اس کی عمر مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔
चौथी शर्त यह है अत्तहारतु मिनल हदसैन, हदसैन से तहारत। हदसैन से क्या मुराद है? हदस असगर और हदस अकबर। हदस असगर जो है कि मसलन पेशाब किया, क़ज़ाए हाजत की, हवा खारिज हो गई, वज़ू टूट गया, तो इससे वज़ू करना, तो इसको कहते हैं हदस असगर। हदस असगर ये ख़त्म हो जाता है, इससे तहारत हासिल हो जाती है वज़ू के साथ। वज़ू के साथ तो इंसान बावज़ू हो, उसमें हदस ना पाया जाओ, बेवज़ू ना हो। और दूसरा हदस अकबर। हदस अकबर वो है कि जिसके लिए जो गुस्ल के बगैर ख़त्म नहीं होता। मिसाल के तौर पर इंसान के मादा मनविया का अखराज, अपने इज़दिवाजी ताल्लुकात कायम करना, एहतिलाम होना, या ख़वातीन में अय्याम हैज़ और निफास, तो ये जो हदस अकबर है ये गुस्ल करने से रफ़ा होगा। तो कोई भी हदस हो उससे तहारत हासिल करना नमाज के लिए ज़रूरी है। हदस असगर है तो वज़ू के ज़रिए, हदस अकबर है तो गुस्ल के ज़रिए, माल कुदरती, आगे लफ्ज़ इस्तेमाल किया माल कुदरती, कुदरत के साथ। कुदरत का माना क्या है कि एक इंसान, उसको हदस तो लाहिक है, मसलन वज़ू की हाजत है, वज़ू नहीं है उसका, लेकिन उसके पास पानी नहीं है तो वो तयम्मुम कर लेगा। और अगर पानी है लेकिन पानी के इस्तेमाल से उसकी बीमारी के बढ़ने का खदशा है, उसके लिए नुकसानदेह है, तो फिर वो तयम्मुम कर लेगा। इसी तरह हद से अकबर से तहारत हासिल करने के लिए तो ये माना है माल कुदरा, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यकबरुल्लाहु सलातन बगैर तुहूर, अल्लाह ताला बगैर तहारत के कोई नमाज कबूल नहीं करता। वज़ू के बगैर या तहारत और पाकीज़गी के बगैर नमाज नहीं होती। पांचवी शर्त यह है कि दुखूलुल वक्त, वक्त का दाखिल होना, लिस्सलातिल मुअक्कता, उन नमाजों के लिए जिनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औकात मुकर्रर कर दिए हैं। जिन नमाजों के लिए अल्लाह ताला ने औकात मुकर्रर कर दिए हैं, उन नमाजों के वक्त का दाखिल होना। अगर वक्त नहीं हुआ तो कोई नमाज अपने वक्त से पहले नहीं होती, नमाज अपने वक्त से पहले नहीं होती। लेकिन बाज कैफियत ऐसी हैं जिस तरह के जिक्र किया, फला तसिहु सलातु क़ब्ल दुखूल वक्तिहा, वक़्त के हो जाने, वक़्त होने से पहले, नमाज का वक्त दाखिल होने से पहले नमाज नहीं होती। मिसाल के तौर पर कुछ लोग ड्यूटी पे जाना चाहते हैं तो फजर की नमाज जो है इसका वक्त आजकल जो अजान होती है उस अजान के हिसाब से अगर कोई आदमी उससे आधा घंटा पहले ड्यूटी पे जाना चाहता है तो वो उस वक्त नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसकी नमाज नहीं होगी। तो नमाज वक्त से पहले कोई नमाज नहीं होती। फला तसिहु सलातु क़ब्ल दुखूल वक्तिहा वला बअद खुरूजिही, और ना ही वक़्त निकल जाने के बाद नमाज का वक्त रहता है, इल्ला लिउज़्रिन, मगर किसी उज़्र के लिए, किसी उज़्र की वजह से। ये उज़्र क्या हो सकता है? उज़्र ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात सफ़र में हैं तो ऐसी सूरत में आप एक नमाज, जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र का आगाज़ फरमाते ज़ोहर के वक्त तो आप असर की नमाज को मुकद्दम कर लेते और ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज ये आपस में जमा कर लेते और फिर सफ़र शुरू करते और फिर असर के वक्त नहीं रुकते थे, मगरिब तक सफ़र जारी रखते। और अगर ज़ोहर का वक्त नहीं हुआ होता था तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज को असर के वक्त तक मौखर कर लेते, फिर असर के साथ पढ़ लेते। तो इस तरह अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि ज़ोहर की नमाज को, असर की नमाज को इसके वक्त से पहले यानी जमा करके ज़ोहर के साथ पढ़ लिया जाए तो ये एक उज़्र है और शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई आदमी सोया रहा है, वो माजूर है, वो उठ नहीं सका, तो जब असर की नमाज, उसने ज़ोहर की नमाज पढ़नी थी तो उसको जब बेदार हुआ तो असर का वक्त हो चुका था, असर की नमाज भी हो चुकी थी, तो ये शख्स भी माजूर है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन नाम अनिस सलाती
او نسیہا، جو سویا رہے، یعنی خود جان بوجھ کے، یہ نہیں کہ ابھی اقامت ہونے والی ہے یا اذان ہونے والی ہے 5-7 منٹ رہتے ہیں تو آدمی سو جائے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر سویا ہے پہلے، اس کو بیدار ہی نہیں ہوا، تھکا ہوا تھا، ڈیوٹی سے آیا، تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، ابھی زور بھی پڑھنی ہے، تو ایسی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن الصلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکر، کہ جو آدمی سویا رہے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ جب اس کو یاد آئے اس وقت نماز پڑھ لے، جب اس کو یاد آئے تو اس وقت نماز پڑھ لے۔ اب یہ معنی ہے عذر کا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، نماز اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی ہے۔ معراج کی رات جب اللہ رب العزت نے نمازیں فرض کی 5 نمازیں، تو اگلے دن جبریل امین نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی نماز کا وقت بتایا، اس وقت نماز پڑھائی، اور پھر اس اول وقت میں، پھر اگلے دن آ کر آخر وقت میں تو نماز کا پہلا وقت بھی بتا دیا اور آخری وقت بھی بتا دیا، اور فرمایا الوقت ما بین ہذین الوقتین، نماز کا وقت ان 2 وقتوں کے درمیان ہے، لیکن اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو دوسری 5ویں شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت کا ہو جانا، دخول وقت سے پہلے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ 6ٹھی شرط یہ ہے ستر العورہ مع القدرہ، انسان استطاعت کے مطابق اپنے سطر کو چھپانا، نماز کے اندر اپنے سطر کو چھپانا۔ سطر سے مراد یہ ہے کہ مردوں کا جو سطر ہے، جو چھپانا واجب ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ فرمایا کہ اس آدمی کی نماز کفایت نہیں کرتی جس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو، تو گویا کہ کندھے بھی ڈھانپے ہوئے ہوں، اوپر چادر ہو یا قمیص پہنی ہوئی ہو، اور جو سطر ہے وہ گھٹنوں تک وہ ڈھانپا ہوا ہو، تو لیکن نماز کے لیے جو لباس ہے اس کے بارے میں جب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کو جاتے وقت یعنی نماز پڑھتے وقت اپنی زینت اختیار کرو، تو پورا لباس کہ نیچے والا تہبند یا پجامہ شلوار یہ ٹخنوں سے اوپر ہو اور پورا لباس انسان نے پہنا ہوا ہو نماز کے لیے، تو ستر عورت جو ہے یہ واجب ہے۔ خواتین کا جہاں تک تعلق ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کا پورا جسم اس کا پردہ اس کے لیے لازمی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، بالغہ عورت کی نماز اللہ تعالیٰ بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا، یعنی اس کے اوپر پورا لباس بھی ہو اور اس کے اوپر اس نے دوپٹہ بھی لیا ہوا ہو، سر ننگا نہ ہو۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر عورت کسی دوسری جگہ پہ نماز پڑھتی جہاں اجنبی آدمی ہے تو پھر اس کے پاؤں کا چھپانا بھی لازمی ہے، پاؤں بھی اس کے وہ ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے، اور جو عورت کا لباس ہے نماز کے اندر وہ ڈھیلا ڈالا ہو، اس سے اس کے جسم کی ساخت ظاہر نہ ہو۔ تو یہ ستر عورت یہ بھی نماز کے لیے شرط ہے، اس کے اندر کوتاہی یہ درست نہیں ہے۔ ایسا پتلون پہننا، ایسی شلوار پہننا کہ جس سے جسم کی ساخت ظاہر ہو، جس طرح آج کل رواج ہے، تو یہ نماز کے آداب کے منافی ہے۔ اور بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو پتلون پہنتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں یا تشہد میں بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات پیچھے سے ان کا سطر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کی نماز بھی باطل ہے، تو اس لیے ستر عورت جسم کا چھپانا یہ جو ہے نماز کی صحت کے لیے اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، جیسا کہ رسول اکرم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ آپ نے فرمایا اذا صلیت فی ثوب واحد، اگر آپ ایک ہی کپڑا ہے آپ کے پاس اور آپ اس میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے گرد لپیٹ لیجئے، اگر اس سے بھی تنگ ہے تو کم از کم اس کو ازار کے طور پر استعمال کر لیجئے۔ کہتے ہیں والاولا والافضل، اولا اور افضل یہ ہے کہ اس میں سے کندھوں کے اوپر بھی کوئی چیز ہو، یعنی ایک ہی چادر ہو تو اس کو ازار کے طور پر اس کو باندھ کر اور اس کو یہ گردن کے پیچھے اس کو گانٹھ دے لیں تاکہ کندھوں پر بھی اس میں سے کوئی چیز آ جائے۔ یہ مجبوری کی حالت میں ہے کہ جب انسان کے پاس ایک ہی کپڑا ہو۔ والمرأۃ کلھا عورہ، عورت ساری کی سارا اس کا جسم اس کا پردہ ہے، چھپانا اس کے لیے لازمی ہے۔ الا وجہھا وکفیھا، سوائے اس کے ہاتھوں کے، یعنی نماز کے دوران، اور چہرے کے، جبکہ کوئی وہاں غیر محرم لوگ نہ ہوں، اور جب وہاں کوئی اجنبی لوگ ہوں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا پورا جسم چھپائے۔ ساتویں شرط یہ ہے اجتناب النجاست فی بدنہ و ثوبہ و بقعتہ، کہ انسان نماز پڑھے تو نماز پڑھتے وقت انسان کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، یعنی وضو تو ہے لیکن جسم کے ساتھ کوئی اگر نجاست لگ جاتی ہے تو اس کو صاف کرنا بھی ضروری ہے۔ تو جسم بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، کپڑے پر بھی کوئی نجاست کے آثار نہیں، نجاست نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بقعتے ہی ای مکان صلاتے ہی، اور جب جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، یعنی لباس بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، اور وہ جگہ بھی پاک ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تنزہوا عن البول، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ قبر کا عذاب زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ اور اسی طرح سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ کپڑے کو اگر عورتوں کے ایام کا خون لگ جائے تو اس کو اچھی طرح صاف کرتا ہو، پہلے اس کو اچھی طرح کھرچے، پھر تکرسہ بالماء، پھر اس کو پانی ڈال کے ملے، ثم تنزع، پھر اس کو جھاڑ لے، ثم تصلی فی، پھر اس میں نماز پڑھے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان چیزوں سے کپڑا بھی پاک ہو اور جسم بھی پاک ہو۔ آٹھویں شرط یہ ہے استقبال القبلہ مع القدرہ، استقبال القبلہ مع القدرہ، کہ حسب استطاعت قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ مع القدرہ کا معنی ہے کہ مجبوری کی، اللہ کے کوئی مجبوری کی شکل بن جائے، وگرنہ استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ نماز کے لیے شرط ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ کر لیجئے مسجد حرام کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیجئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، فاسبغ الوضوء، سب سے پہلے وضو کیجئے، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ کا رخ کیجئے، قبلے کی طرف منہ کیجئے۔ یہاں پہ چند مسائل ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا، اس کی مختلف حالات اور کیفیات ہیں۔ ایک قسم کے تو لوگ وہ ہیں جو حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں یا مکہ معظمہ میں وہاں رہتے ہیں بیت اللہ شریف کے گرد، جب نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں تو ان کے لیے واجب ہے کہ وہ عین کعبہ کی طرف، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف وہ رخ کریں۔ ان کے لیے جہت قبلہ کافی نہیں ہے، بلکہ وہ عین کعبہ شریف کی طرف وہ رخ کریں اپنا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بیت اللہ شریف کے گرد صفیں ہوتی ہیں تو وہ صفیں سیدھی نہیں ہوتی اس طرح جس طرح ہماری ہوتی ہیں، بلکہ وہ دائرے میں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہر کسی کے لیے لازمی ہے کہ وہ بیت اللہ شریف جس کو نظر آ رہا ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرے۔ جس کو بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ عین قبلہ کی طرف رخ کرنا، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا جو سامنے ہے اور بیت اللہ شریف جن کے سامنے ہے۔
وہ لوگ جو مسجد سے باہر ہیں، جن کو بیت اللہ شریف نظر نہیں آ رہا، یا پیچھے دور بازار کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، یا دوسرے ملکوں میں ہیں جس طرح ہم ہیں، بیت اللہ شریف سے دور ہیں، تو ہمارے لیے جہت قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، جہت قبلہ کی طرف۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینما تکونوا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی ہو اس طرف رخ کر کے پڑھو۔ اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اپنی صف کو سیدھا بنائیں گے، لیکن جہت قبلہ کی طرف رخ کریں گے، جہت قبلہ کی طرف رخ کریں گے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں، جہاز میں سفر کر رہے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں قبلے کی جہت کدھر ہے۔ کہیں سفر کر رہے ہیں صحرا کے اندر، نماز کا وقت ہو گیا، مسجد کہیں نہیں ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو قبلے کا رخ کا پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کی طرف۔ آج تک کل تو سہولتیں موجود ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے یا اندھیرا چھا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا قبلہ کا رخ کس طرف ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر اپنی پوری کوشش کی جائے کہ قبلے کا رخ معلوم کیا جائے، جہاز کے اندر جہاز کے عملے سے پوچھ لیا جائے، کتب نما موجود ہیں اگر وہ انسان کے پاس ہوں، یہ گھڑیاں ہماری بتاتی ہیں، موبائل جو ہیں وہ ڈائریکشن ہمیں دیتے ہیں، تو ان کے ذریعے پوری کوشش کرنی چاہیے، کوتاہی نہیں کرنی چاہیے کہ قبلے کا رخ معلوم کر کے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے قبلے کا رخ معلوم نہیں ہو سکا اور آپ نے کوشش کی، ججمنٹ کی، اندازہ کیا کہ قبلہ اس طرف ہو سکتا ہے، تو آپ نے اپنے ظن غالب کے ذریعے ایک فیصلہ کر کے اگر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز درست ہوگی، لیکن پوری کوشش اور اجتہاد کے بعد۔ اور بعد میں اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ قبلہ اس طرف نہیں تھا بلکہ اس طرف تھا، تو آپ کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ نے نماز شروع کر دی اور کوئی شخص غیر قبلہ کی طرف، اور کوئی ایسا شخص وہاں آ گیا جس کو یہ پتہ ہے کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے، تو اس نے آپ کو متنبہ کیا نماز کے اندر ہی، بھئی قبلہ آپ تھوڑا سا رائٹ سائڈ کو رخ کریں، لیفٹ سائڈ کو رخ کریں، تو اس کی بات مان کر اس طرف کو رخ کرنا چاہیے۔ یا وہ آپ کو پکڑ کر قبلے کی رخ گھما دے تو اسی طرف پھر منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جو آنے والا شخص ہے اس کو بھی چاہیے کہ جس کو معلوم ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، اور اس کو چاہیے کہ، اور نماز پڑھنے والا نمازی اس کو پتہ نہیں چلا تو وہ دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ اس کو متنبہ کرے اور اس کو آگاہ کرے۔ تو یہ استقبال قبلہ نماز کے لیے شرط ہے، بالخصوص ہر نماز کے لیے، اور کنٹینیو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا فرض نمازوں کے لیے۔ لیکن اگر نفل نماز ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سواری پر نفلی نماز ادا کیا کرتے تھے، تو آپ جب نماز شروع کرتے تو اونٹنی پر بیٹھ کر تو قبلہ رخ کرتے اونٹنی کو، اور اس کے بعد پھر جدھر بھی اونٹنی جدھر کو رخ کرتی آپ اپنی نماز کو جاری رکھتے۔ تو ایسی صورت میں نفلی نماز کے بارے میں ہے کہ ابتدائی طور پر قبلہ رخ کر کے نماز شروع کریں، اور اس کے بعد سواری کا اگر رخ بدلتا رہے تو کوئی حرج نہیں، نفلی نماز درست ہے، لیکن فرض نماز نہیں۔ اسی طرح کوئی بحری جہاز میں سفر کر رہا ہے، کشتی میں سفر کر رہا ہے، ٹرین میں سفر کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ فرض نماز ادا کرے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے لازمی طور پہ نماز ادا کرے۔ اور اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہونا جس طرح بحری جہاز کے اندر یا ٹرین کے اندر حادثے کا خطرہ، گرنے کا خطرہ ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو وہ بیٹھ کر بھی قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ لے سیٹ پر، تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ نویں شرط جو بیان کی وہ یہ ہے نیت، نماز کے لیے نیت کرنا، اس لیے کہ نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور یہ نیت کسی حالت میں بھی یہ ساقط نہیں ہوتی۔
बीमार हो उसको भी नियत करनी पड़ेगी, अपना जवान है उसको भी नियत करनी पड़ेगी, बूढ़े को भी नियत करनी पड़ेगी, औरत को भी नियत करनी पड़ेगी, मर्द को भी नियत करनी पड़ेगी। ये नियत किसी हाल में, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो ये नियत करना ये भी नमाज के लिए शर्त है। एक आदमी वैसे खड़ा है और उसने हाथ बांध लिए, नमाज की उसकी नियत नहीं है, फिर खड़े खड़े उसने कहा चल रुकू भी कर लेते, उसने रुकू भी कर लिया, फिर सजदा भी कर लिया, लेकिन नमाज की नियत नहीं की उसने, तो उसकी ये नमाज नहीं होगी, उसकी ये नमाज नहीं होगी। लेकिन नियत जो है इसका ताल्लुक दिल के साथ है, नियत महल्लुहा अल क़ल्ब, नियत का ताल्लुक दिल के साथ है। इसीलिए कहा कि नियत की हकीकत क्या, व महल्लुहा अल क़ल्ब, नियत का जगह, नियत करने की जगह वो दिल है। वह हकीकतुहा, और इसकी हकीकत यह है अलअज़्म अला शै, कि किसी काम को करने का इरादा करना। वला युशरउ तलफ़्फ़ुज़ु बिहा, और बोल कर जुबान से नियत करना ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके सहाबा इकराम से साबित नहीं है। जुबानी तौर पर नियत करना ये साबित नहीं है, इसलिए कि जुबानी तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलकर नियत नहीं की, नियत का ताल्लुक दिल के साथ है। सहाबा इकराम ने भी ऐसे नहीं किया और ना ही आइमाए दीन ने ऐसे किया है। तो इसलिए ये हमारे यहाँ जो एक नियत मुरव्वज है, क्योंकि नियत जब दिल में होती है तो वो नियत होती है, वो अज़म और इरादा होता है। जब उसको जुबान पे ले आए तो फिर वो अज़म और इरादा नहीं रहता, बिल कौल बन जाता है, फिर वो कौल बन जाता है। तो हमें हुक्म दिया गया है नियत करने का। तो नियत का ताल्लुक दिल के साथ है। इसीलिए आप जानते हैं कि चूंकि ये चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपके सहाबा इकराम से साबित नहीं है, तो पूरी नमाज अल्लाह अकबर से लेकर और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, पूरी नमाज अरबी जुबान में है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लैंग्वेज अरेबिक है, अरबी जुबान है। कुरान पाक की इसीलिए लैंग्वेज अरबी है, हदीस पाक अरबी जुबान में है। इसीलिए पूरी नमाज हमें खा पढ़ने वाला उसकी अपनी मादरी जुबान बंगाली है, उर्दू है, पंजाबी है, फारसी है, इंग्लिश है, अरबी है, कोई भी उसकी मादरी जुबान है, लेकिन वो नमाज हमेशा अरबी जुबान में पढ़ेगा। फारसी में नमाज पढ़ेगा तो नहीं होगी, यानी उसका तर्जुमा नमाज का, अपनी जुबान में नमाज पढ़ेगा तो नहीं होगी। तो जिस तरह बाकी पूरी नमाज सिखाई गई अरबी जुबान में कि नमाज की लैंग्वेज अरबी है, अगर नीयत भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होती कि मैं नमाज की नीयत करता हूँ, 4 रकात नमाज, मुंह तरफ किबला शरीफ की, वक्त नमाज जोहर, पीछे से इमाम के, इस तरह के कोई अल्फाज होते तो अरबी जुबान में इनकी ट्रांसलेशन मौजूद होती, हदीस की किताबों के अंदर ये मौजूद होता, तो हर शख्स पाबंद होता कि वो अरबी जुबान के अंदर जिस तरह बाकी नमाज पढ़ता है, सुबहान अल्लाह, बाकी सूरत फातिहा, बाकी नमाज के अज़कार, इसी तरह नीयत भी वो अरबी जुबान में लाजमी उसको सीखना पड़ती और वो करता। लेकिन क्या वजह है कि नमाज बंगाली भी अरबी में पढ़ता है, उर्दू स्पीकिंग भी अरबी में नमाज के अज़कार और नमाज के अज़कार जो अक़वाल हैं वो अरबी में अदा करता है, इंग्लिश बोलने वाला भी, फारसी बोलने वाला भी, लेकिन नीयत अपनी अपनी जुबान में कर रहा है, जिसका साफ माना है कि ये नीयत करना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलकर साबित नहीं। इसीलिए बाज़ फुक़हा ने कहा है कि जुबान से बोलकर नीयत करना ये बिदअत है, जुबान से बोलकर नीयत करना ये बिदअत है। इसलिए इंसान जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है वुजू करके किबला रुख होकर, तो उसके दिल में जो नीयत है कि इस वक्त मैं 2 सुन्नतें अदा करने लगा हूं, वही नीयत है, मैं 4 फर्ज अदा करने लगा हूं, वही नीयत है उसकी। तो ये नवी शर्त ये है नीयत, कि नीयत करना ये भी नमाज की शराइत में से है। और इंशाअल्लाह अगला टॉपिक जो है मवाक़ीतुस सलाह, वो अगले दर्स में हम बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किताब व सुन्नत का सही फ़हम नसीब फरमाए और इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज एक दो दुआ की दरखास्तें हैं। एक तो हमारे बड़े ही प्यारे साथी जो यहाँ उन्होंने बहुत अरसा कुवैत में गुजारा, हाजी मोहम्मद सुलेमान साहब,
رحمۃ اللہ علیہ وہ آج وفات پا گئے. وہ جیش میں اپنی ڈیوٹی دیتے تھے اور ریٹائرڈ ہو کر یہاں سے گئے تھے چند سال پہلے, اور وہ مسجد ناصر الحمد حساوی میں اس کے قریب ان کی رہائش تھی. تو حاجی صاحب آج اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, تو ہم ان کے لواحقین کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حاجی صاحب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے. بڑے نیک انسان تھے, نمازوں کے پابند, بڑے راسخ العقیدہ اور صاحب مطالعہ آدمی تھے, نیک آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی جنت, ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. اللہ تعالیٰ ان کی بشری لفظ سے معاف فرمائے اور ان کی نیکیاں قبول فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام لواحقین کو, تمام احباب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری دعا ہے, دعائے صحت کی اپیل کی گئی ہے. ہمارے بھائی مظہر ریاض صاحب, ان کی اہلیہ بیمار ہیں. ایک تو ہماری اس بہن کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور بھائی مظہر ریاض صاحب کسی کاروباری وجہ سے کچھ پریشان ہیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں بھی دور فرمائے اور اپنے فضل و رحمت سے ان کے مسائل کو حل کرے اور ان کو ہر قسم کی کسی بھی نقصان اور پریشانی سے محفوظ رکھے. اسی طرح ہمارے بڑے پیارے دوست چودھری محمد سلیم چیمہ صاحب, یہ سپر ایٹ ہوٹل کے پاس جن کی رہائش ہے, ان کی اہلیہ محترمہ بیمار ہیں, کل سے وہ کومے میں ہیں. تو انہوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے سب بہن بھائیوں سے. آپ ان سب اس کے لیے اپنی ہماری اس بہن کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے, ان کو صحت و تندرستی سے نوازے اور خیر و عافیت سے صحت یاب کر کے اپنے گھر لائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا, ہماری ان بہنوں کا, ہمارے بھائیوں کا سایہ تادیر اپنے بچوں کے سروں پر سلامت رکھے, ایمان اور صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اللہم انا نشہد بانک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما, یا اکرم الاکرمین, یا ارحم الراحمین, یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الاخلاق. اللہم ادم لنا الصحة والعافیة. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعة نقمتک وجمیع سخطک یا ارحم الراحمین. اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الرزاق انت الوہاب. اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہ جن بہنوں کے لیے ہم دعا کی اپیل کی گئی, ان کو بھی, اور باقی تمام مسلمان جو بیمار ہیں, محترم حافظ اسحاق صاحب کی والدہ بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں. ہمارے بھائی ابو عمر صاحب کی والدہ بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں. اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں, اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہم اشفہم بشفائک وداوہم بدوائک. اللہم اشفہم, اللہم اشفہم بشفائک وداوہم بدوائک. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم انت اللہ لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. بھائی سلیمان صاحب کے لیے دعا کریں. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ. اللہم ادخلہ الجنۃ واعذہ من فتنۃ القبر وعذاب النار. جتنے مسلمان عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے, اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کی قبریں جنت کے باغیچے بنا. اللہ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما
ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، ایمان اور صحت والی بابرکت عمر نصیب فرما، اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین میں سے جو فوت ہو گئے اور جو عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم واعفہم واعف عنہم، اللہم ادخلہم جنت الفردوس واعذہم من فتنۃ القبر وعذاب النار۔ اے اللہ اولاد تیری بہت بڑی نعمت ہے، جس طرح تو نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، الہ العالمین تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ تو ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنے مطیع اور فرما بردار بنا، نمازوں کے پابند بنا، عقیدہ توحید پہ قائم رکھ، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرما۔ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، اور رزق حلال کے آسان اور سہل میسر ذرائع نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے یہاں پہ ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے اپنے اپنے وطنوں میں ہمارے اہل و عیال عزیز و اقارب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ کرونا بیماری کی وجہ سے جو پریشانی آئی ہے، اللہ اس بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اپنے بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کو صفحہ ہستی سے مٹا۔ اے اللہ تو اپنے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو نشان عبرت بنا دے۔ اے اللہ جس طرح تو نے فرمایا ہے انا کفیناک المستہزئین، اے اللہ یہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کا جو بغض ہے اور ان کا حسد ہے اللہ اس کی وجہ سے یہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ان کو ایسی عبرت ناک سزا دے کہ کوئی دوبارہ ایسی جرت نہ کر سکے۔ الہ العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائی اور بہنوں، ایک گزارش ہے آخر میں کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعے کی رات ہے اور کل جمعہ کا مبارک دن ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات اور جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ تو ایک تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھیں۔ پھر کل جمعے کا دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ جمعے کا خطبہ سنیں، اور جمعے کے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھیں۔ اور جمعے کے دن میں جو گھڑی ہے عصر کے بعد زیادہ تر علماء کا خیال ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا، اس گھڑی کو تلاش کر کے اس میں دعا کریں اور اپنی حاجات اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔